حضرت خواجہ خضر علیہ صلاۃ وسلام سے ملاقات۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعلیم ظاہری سے فراغت کے بعد جذبہ تلاش حق میں حضرت قطب صاحب نے اپنے وطن کو خیر بات کہا۔ یہاں سے روانہ ہو کر ایک شہر میں پہنچے، چند روز وہاں قیام فرمایا۔ اس شہر میں آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد تھی جس کے صحن میں ایک بڑا اونچا مینار تھا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زمانہ تعلیم میں ایک ایسی دعا معلوم ہوئی تھی کہ اگر اس دعا کو آخر شب میں بعد ادائے دوگانہ مینار پر پڑھا جائے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقع غنیمت تصور فرمایا اور وہ دعا حسب ترکیب مینار پر پڑھی اور نیچے اتر کر اس انتظار میں رہے کہ حضرت خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو، مگر مسجد میں کوئی شخص بھی نہ آیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر آ گئے، ایک بزرگ نظر آئے، فرمایا اس سنسان میدان میں تن تنہا کیا کر رہا ہے؟ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ولی مدعا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم دنیا کے طلبگار ہو؟ عرض کیا نہیں۔ پھر فرمایا کہ تم قرض دار ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر تمہیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیوں تلاش ہے؟ وہ بھی تمہاری طرح سرگرداں پھر رہا ہے۔ اس شہر میں ایک بزرگ یاد حق میں مشغول ہیں، انہوں نے 7 مرتبہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کی کوشش کی مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک بزرگ مسجد سے نکل کر پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ لڑکا نہ دنیا کا طلبگار ہے نہ قرض دار ہے، اسے تو آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر سمجھے کہ جو بزرگ مجھ سے باتیں کر رہے تھے وہی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی ان سے کوئی بات نہ کہنے پائے تھے کہ وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں سے چل دیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم کا اشارہ سب سابل میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 روز تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لا کر فرماتے رہے، اے معین الدین قطب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا دوست ہے، تمہارا خلیفہ اور سجادہ نشین ہے، تمہیں جو نعمتیں سینہ بسینہ اپنے بزرگوں سے ملی ہیں اسے دے دو، اس سے بہتر تمہیں کوئی قائم مقام نہیں مل سکتا۔ ادھر بارگاہ نبوت سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت مل رہی تھی، ادھر حضور قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش عاطفت سیر الکتاب میں ہے کہ اسی دوران جذبہ تلاش حق جلواگر ہوا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوس سے روانہ ہو کر بغداد شریف پہنچے اور امام ابو علیہ سمرقندی کی مسجد میں سلطان العارفین حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنجری کی خدمت اقدس میں شرف حضوری حاصل کیا۔ اس مجلس میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کاملین بھی موجود تھے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل العارفین کی پہلی مجلس میں مرید ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ بغداد شریف 5 رجب 514 ہجری جمعرات۔ اس فقیر حقیر کو امام ابو علیہ سمرقندی کی مسجد میں شہنشاہ ملک دستگاہ سلطان المشائخ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دولت پبوسی نصیب ہوئی۔ دیکھتے ہی دل نے کہا، عقیدت پیدا ہوئی۔ اسی وقت بیعت کے شرف سے مشروف ہوا۔ حضرت اصفہاں نے 4 ٹوپی کلاں فقیر کے سر پر رکھی۔ میں اس نعمت عظمیٰ کے حاصل ہونے پر اپنے پروردگار کا بہت بہت شکر گزار ہوا۔ پیر دستگیر کی نظر کرم سے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند روز میں درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ سرکار غریب نواز نے خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ سیر الکتاب میں ہے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں پیر روشن ضمیر کی مقصود
मखसूस बरकत से दर्जात सलूक तय कर लिए। इस वक्त हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 15 साल थी। दाढ़ी तक नहीं निकली थी कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत हासिल करके खरकाज़े वेतन फरमाया। इसके बाद कुतुब साहब रियाजत व मुजाहदात में मशगूल हो गए। बाज़ तज़किरों में हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के मरीद होने का वाक़या इस तरह मशहूर है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सफ़ान तशरीफ ले गए और शेख महमूद अल सफ़ानी के पास क़याम फरमाया, इस वक्त हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इनके पास तशरीफ फरमा थे। इन्हें मुर्शिद कामिल की तलाश थी। शेख महमूद असफ़हानी रहमतुल्लाह अलैह हालात का मुताला फरमा रहे थे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत नसीब हुई। हजरत कुतुब साहब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से बैत हो गए। ये रवायत अगरचा बाज़ मुस्तनद तज़किरों में मौजूद है, मगर चूँकि हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद शरीफ की मस्जिद में इमाम अबू अल-लईस समरकंदी ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर बैत होना तस्लीम फरमाया है, इसलिए रवायत अव्वल सही और मोतबर है। मसालिक अल सालिकीन में है कि हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह खिलाफत से शर्फ अंदोज होकर एक मुद्दत तक हजरत ख्वाजा बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में रहकर मुजाहदात और रियाजात में मशगूल रहे और तकमील मरातब सलूक के बाद सैरो सेहत फरमाई, मशाइख इकराम से रूहानी फैज़ हासिल किए। दिल्ली की वलायत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाने रसालत की तकमील करते हुए हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह को खरकाए खिलाफत अता फरमा कर दिल्ली की वलायत अता फरमाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।